تو بھائیو جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف 2 صورتوں میں جائز ہے، اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے، وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیوں کے ساتھ، کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جائز نہیں ہوں گی. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے، جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس کا، اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائیڈ ہے. یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارتاً بات ہی کافی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بعض علماء کی طرف سے، آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاویٰ اور کچھ بزرگوں کے فتاویٰ پیش کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب بے سند اور فضول قسم کے فتاویٰ ہیں. کوئی بھی فتویٰ جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اگینسٹ ہوگا وہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو، بڑے سے بڑے فلاسفر کا ہو، بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو. اسلام کا ایک مزاج ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہر مسلمان کو پتا ہے، اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے. تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشت زنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیوں، یہ نہ صرف حرام ہے یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروہ تحریمی، بلکہ یہ گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے. اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا 60 روزوں والا ادا کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 6612، صحیح مسلم میں 6754 اور مشکات میں بھی 86 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، بے حیائی کی باتیں سننا، زبان کا زنا بولنا ہے، فحش گفتگو کرنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے، تعویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشت زنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسیس بھی رکھا ہوا ہے، یعنی مردوں کے لیے خصوصاً احتلام کا، نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسو اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں. بہرحال اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا، سب سے بڑا علاج، اور وہ ہے نکاح. اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج؟ اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سو کالڈ بزرگوں کے فتوے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مشت زنی کر لیں، یہ علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5066 اور مسلم میں 3398 اور مشکات میں بھی موجود ہے 3080 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے، یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے، جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے. یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں؟ وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو، اسی حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو، نکاح کر لو. شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے، یعنی فائنینشلی، یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہ مرد ہے، نہ مرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے. جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے. اور بھائیو، سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے، یعنی کمیونیکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے. فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے
یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا. ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے، آزمائش. لیکن بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے، بلکہ صحیح سونامی جو ہے، اس کا عشر عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا. کیا اس دور کے اندر صحابہ باہر نکلتے ہوں گے تو 20 فٹ بائی 50 فٹ کی موبائل کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے تھے بے پردہ عورتوں کے؟ اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی، اس کے جہاں پہ پازیٹیو یوز ہے، یہ نیگیٹو یوز والا جو معاملہ اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو اس اعتبار سے غض بصر بہت ضروری ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غض بصر کے لیے، نگاہوں کی حفاظت کے لیے، شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روزے. اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے، پھکی والا علاج اجتہاداً. کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی روزے تو رکھے نہیں جاتے، جی مشکل ہے، گرمی اتنی ہے، وہ اسی لیے تو بتائے گئے ہیں. تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں، اینٹی وینم. کوبرا سانپ کاٹ دے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے، جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے. پھکی والا الزامی فلسفیکل آنسر. میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کئی بار فون کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہوں. پہلے تو ایک دم ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی. روزانہ آپ نے 1 منٹ کے لیے صرف موم بتی کے اوپر نا، اس کے شعلے کے اوپر آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے 1 منٹ کے لیے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی. کہتے ہیں جی 1 منٹ کون رکھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی 1 منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالی اس گناہ کی وجہ سے جلنا ہے جا کے دوزخ میں. تو آج سے پریکٹس شروع کریں. اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس میں تو تلا جائے گا. یہاں تو ہم صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ موم بتی کے فلیم کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے 1 منٹ کی پریکٹس تو شروع کریں نا. وہ کہتے ہیں نا جناب آگے دیکھی جائے گی جا کے. تو اللہم اجرنا من النار. تو یہ پریکٹس کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی خود بخود صبر نصیب ہو جائے گا. اسی حوالے سے غض بصر جو ہے، نگاہوں کو نیچا کرنا، اور پردے کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے. یہ جو ویلنٹائن ڈے کا بھی فتنہ اٹھا ہوا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ نمبر ہے 106. کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور پردہ اور بے حیائی سے متعلق صحیح احکام و مسائل اہلسنتپاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بھائیو، اسلام میں سیکس ڈسپلن بہت ہی ٹائٹ ہے. بلکہ آپ مجھ سے اگر پوچھیں نا، بالکل نیوٹرل ہونے کی حیثیت سے، غیر جانبدارانہ اوپینین، اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے سیکس ڈسپلن. اسلام فری سیکس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا اور نہ ہی سیکس فری کو سپورٹ کرتا ہے. یہ 2 ٹرمز ہیں. ایک ہے فری سیکس جو بے حیائی کا فتنہ ہے، ایک ہے سیکس فری جو کہ رہبانیت کی شکل میں کیا گیا کہ شادی کرنی نہیں ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ مرد کر لیا جائے، خصی کر لیا جائے. یہ ہے وہ سیکس فری کر لیا جائے. تو یہ بھی نہیں ہے اسلام میں اور فری سیکس بھی نہیں ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں. بلکہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اکثر یہ نکاح کے موقع پر خطبے کے دوران یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5063، صحیح مسلم میں 3403 اور مشکات میں بھی موجود ہے 145 نمبر، کہ 3 صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امہات المومنین کے پاس آئے. پردے میں انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہیں، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں. تو امہات المومنین نے بتا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارمل زندگی تھی. تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ انہوں نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا، حدیث کے الفاظ ہیں. پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں زیادہ نمازیں پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی، یہ تو ہماری ضرورت ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات نوافل پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. گھرداری چلانی پڑتی ہے، پھر اللہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے. یہ تو مثال اسی طریقے سے ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں امتحان کے طور پہ رکھی ہیں اور آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے ہی بھاگ جائیں. یہ تو وہ چیز ہے. بہرحال جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, جب آپ گھر واپس آئے, آپ نے ان تینوں کو بلا کر ڈانٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت لفظ استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں, میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں اور یہ شادی کرنا میری سنت ہے. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی سیکس فری نہیں اور نہ ہی فری سیکس. اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں 1975, مسلم میں 2730 اور مشکات میں 2054. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پہنچی, خصوصاً ان کی بیوی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ یہ پوری رات نوافل پڑھتا ہے, مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور فرمایا, عبداللہ مجھے اس طرح سے پتا چلا ہے کہ تو روزانہ روزہ رکھتا ہے, پوری رات نوافل پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اگر روزانہ پوری رات جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. اچھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آنکھاں دینے والا حفاظت کرے گا. آپ دیکھو نا, مطلب آپ سب کی گفتگو تو سائنٹیفک ہوتی تھی, جو بالکل کلیئر کٹ گفتگو ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے, تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے, تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کنڈیم فرما دیا, الحمدللہ. اور بھائیو, اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے, میں جب بھی پڑھتا ہوں نا بڑا حیران ہو جاتا ہوں. صحیح مسلم میں 2329 اور مشکات میں 1898. میں مشکات کے نمبر ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ آپ اس کی 3 جلدیں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کے پاس ساری احادیث کی کتابیں سمجھیں کہ ان 3 جلدوں میں آ گئی ہیں. میں نے الگ سے بھی لیکچر اس کے تعارف پہ ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 111 مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. بخاری کا میں نے مکمل تعارف نہیں کروایا, مسلم کا نہیں کرایا, لیکن اس کتاب کا ضرور کروایا, کیونکہ یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کو انکلوڈنگ بخاری اور مسلم کور کرتی ہے. تو مسلم میں 2329, مشکات میں 1898 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. اندازہ کریں, سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم اپنی بیویوں سے شہوت پوری کرتے ہیں اس پہ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑا وہ اینٹی وینم والا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فلسفیکل آنسر. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر تم اس شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرو, یعنی زنا کے ذریعے یا کسی اور گندے طریقے سے, تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ یا رسول اللہ ملے گا. تو آپ نے فرمایا پھر اپنی بیویوں سے جب جائز تعلق رکھو گے تو اس پہ ثواب بھی ملے گا. جب غلط طریقے سے شہوت کو, سیکس کو ایڈریس کرو گے تو گناہ ہے, تو اچھے طریقے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا. تو اسلام جو ہے وہ سو کالڈ جو کرسچینٹی آج کل اسٹیبلش ہے ٹیمپرڈ فارم میں, اس کی طرح نہیں ہے. رہبانیت نہیں ہے اسلام میں, اسلام میں پاپائیت نہیں ہے. اسلام جو ہے بالکل نیچرل دین ہے, پوری نیچر کے اوپر ہے, الحمدللہ. بہرحال اسلام میں اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ صرف اپنی بیوی کے ساتھ. اور اسلام فری سیکس کو سپورٹ نہیں کرتا. اسلام جو ہے وہ جنسی تعلق کے اوپر قدغن نہیں لگاتا, سوائے چند چیزوں کے میں آج بتا دوں گا, مگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھا جائے تاکہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے. اور میرے بھائیوں, میاں بیوی کا جو بانڈ ہے اس کے درمیان, اس بانڈ کے لیے سب سے افیکٹو 2 چیزیں جو ہیں, نمبر 1 اولاد ہے اور نمبر 2 سیکس ہے, جنسی تعلق ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے بانڈ کو مضبوط کرتی ہیں. اگر فری سیکس ہوگا تو کبھی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا, اولاد کے حوالے سے کیئر نہیں ہوگی, یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا. میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سیکس ڈسپلن بہت ضروری ہے. اور اسلام میں تو یہ بیوی اتنی بڑی نعمت ہے, آج کے یورپین اور امریکن
معاشرے نے تو اسے کموڈٹی بنا دیا ہے، ایک یعنی کھیل کا ذریعہ اور اشتہارات میں نمائش کا ذریعہ۔ اسلام عورت کو کموڈٹی نہیں بناتا، رسپیکٹ دیتا ہے۔